انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، رمضان المبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین آپ کی وفات کا دن ہے، اور 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول آپ کی وفات کا دن ہے۔ اسی حوالے نال چند گزارشات گوش گزار کرنا۔ اللہ دعائے اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرمائے۔ جس وقت میرے اور تواڈے پیغمبر سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک 25 برس ہوئی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ خاتون مکے دے سردار قبیلے وچوں بڑی پاک دامن، بڑی خوش اخلاق اور بہت سی صفات کی مالک سی۔ ایک شادی ہوئی، خاوند انتقال کر گیا، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دوسری شادی ہوئی، خاوند انتقال کر گیا، قتل ہو گیا، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اور دوسری شادی تو بعد 10 سال بیوہ ہون دی حالت وچ اپنے گھر وچ رہی، اور بہت بڑے تاجر خویلد کی بیٹی اور باپ کی وفات تو بعد اپنے باپ کا سارا کاروبار آپ سنبھالے، اور کاروبار بازار بھی جا کے نہیں کیتا، باہر نکل کے نہیں کیتا۔ کدی کسی کے ذریعے اپنا مال تجارت بیچ دیا سن، کدی کسی کے ذریعے اپنا مال تجارت بیچ دیا سن، اور 1% طے کر کے پرافٹ اور منافع وہ حاصل کر دیا سن۔ اور دوسری طرف میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اپنے چچا ابو طالب کے نال سفر کر کے تجارت کے متعلق کچھ جان چکے سے۔ اور ایک دن ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے، اگر تو کسی کا مال لے جا کے تجارت کرے تیرے واسطے بہتر ہے، اور روایات جانتا ہے کہ انہوں نے خدیجہ کا نام بھی لیا کہ بہتر یہ ہے کہ خدیجہ دا مال لے کے تو جا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں تے اپنی زبانی خدیجہ نو نہیں کہندا کہ مینوں مال دیتا جائے، میں تجارت نہیں لے کے جاوا، ایسی گل نہیں ہو سکتی۔
اور ادھر سیدہ خدیجہ نے میرے اور تواڈے نبی دے کمالات، آپ دی صفات، آپ دی صفات دی تعریف سنی اور دل چ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا مال ہوئے اور تجارت کرن والا محمد بن عبداللہ ہوئے، مال تجارت میں دواں، تجارت محمد کرے، یہ میری خواہش ہے، لیکن خود نہیں، اپنی خادمہ دے ذریعے ہو گل بات کروان دی رہی ہے، نفیسہ دے ذریعے پیغام پہنچیا کہ خدیجہ توانو اپنا مال دے کے سفر تجارت تے بھیجنا چاہتی ہے، توانو منظور ہے؟ حضور نے منظور کر لیا، فرمایا بھئی میں لے جان واسطے تیار ہوں، اور دو بندے سیدہ خدیجہ نے نال روانہ کیتے، ایک اپنا چچا داد حکیم بن حزام اور دوسرا اپنا غلام میسرہ، کہ تسی حضور دے نال جاؤ، محمد دے نال جاؤ۔ اس وقت نبوت دا اظہار نہیں سی ہویا، 25 سال عمر مبارک، اور خادم بنن دی حیثیت نال جانا، اپنی مرضی نہ کرنا، جے میں محمد کہے اونج تسی کرنا ہے، اس دی گل مننی ہے، اس دی خدمت کرنی ہے۔ اور دوویں بندے حکیم بن حزام ویسے ہی حضور نال محبت کرتا سی، آپ دے کمالات، آپ دی صفات، آپ دے اخلاق، آپ دا کردار، آپ دے کریکٹر تو بڑا ہی متاثر سی، چلے گئے۔ اور تاریخی روایات چاہتا ہے کہ اللہ دے نبی نے انہاں دے نال بڑا خوش خلاقی والا معاملہ پیش فرمایا۔ ایک مقام پہ بھوک لگی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے دیکھیا کہ میسرہ نور حکیم بن حزام نے بھوک زیادہ لگی ہے، روایات چاہتا ہے اللہ دے نبی نے اپنی حصے دا کھانا بھی انہوں نے دے دیتا، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ اللہ دے نبی نے کھانا رکھ کے کوئی دعا فرمائی کہ کھانے ایسی برکت پئی کہ دوبارہ انہوں نے بھوک محسوس ہوئی نہیں۔ جس وقت اللہ دے نبی نے تجارت کی تھی اس سال ہر کسی نو نقصان ہویا، لیکن حضور کئی گنا پرافٹ لے کے واپس پہنچے، مال لے کے واپس آئے۔ اور جس وقت غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ نو آپ دا کردار، آپ دا اٹھنا، آپ دا بیٹھنا، آپ دا کھانا، آپ دا پینا، آپ دا کردار، آپ دے اخلاق، آپ دی صفات دے بارے متعارف کروایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اگر شادی کرنی چاہیے تو ایسے شخص نال کرنی چاہیے۔ اور روایات چاہتا ہے کہ پہلے بڑے بڑے سرداراں والوں آفر آئی، پیغام نکاح آیا کہ خدیجہ ساڑھے نال نکاح کرو، حضرت خدیجہ ٹال دیا سر، کسی دا پیغام نکاح قبول نہیں کیتا۔ اور بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس لئی نہیں کیتا کہ ہر سال ایک میلہ لگتا رہے ہے باہر مکے دے اندر جتھے عورتاں جمع ہوندی رہی ہیں، تے ایک تورات نو جانن والا یہودی وہ عورتاں دے مجمع وچ آ گیا، انہیں کہا میرا تواڈے مجمع چ آنا بندہ نہیں، لیکن میں تانوں ایک گل دساں، تواڈے وچ ایک آخری نبی مکے چ محمد آ رہے ہیں، تواڈے چ جس عورت دی نسبت او دے نال ہو گئی تواڈے پاک کھل جان گے۔ اتنی گل سنی ہوئی سی، اس لئی انتظار جو بیٹھی ہے وہ وقت آیا، اگرچہ اس وقت اسلام نہیں سی لیکن حیا سی، وفا سی، پاک دامنی سی۔ سیدہ نے خود نہیں پیغام دیتا،
اپنی نفیسہ نو کہہ کے خادمہ نو کہہ کے بھیجیا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ وال اور انہاں نو جا کے کہو کہ اگر تسی شادی کرنا چاہتے ہو تے خدیجہ والو توانو پیام نکاح ہے. میرے نبی علیہ السلام نفیسہ نے آگے پہلے گیا محمد تسی شادی کیوں نہیں کر دے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میری کیویں شادی ہوئے گی؟ میرے کو مال نہیں، میرے کو حق مہر نہیں، پیسے نہیں، میرے کو کچھ نہیں، میرے حالات ایسے، میں کیویں شادی کرا؟ حقیقت یہ ہے کہ کئی عورتاں کئی سردار اپنا دماد بنان واسطے حضور علیہ السلام کو تیار سن. 40 سال دی بیوہ عورت پیغام نکاح دے رہی ہے. اللہ دے نبی نے یہ نہیں سوچیا کہ میں 25 سال دا ہوں، 40 سال دی ہے کوئی جوڑ، ہے کوئی وار، ہے کوئی عمر؟ اس لئے کہ میرے نبی نے اپنے نفسانی خواہشات واسطے نکاح نہیں کیتا، اللہ دا حکم پورا کرن واسطے نکاح کیتا ہے. اور میرے نبی نے عزت دینی سی بیوہ عورت نو تاکہ دنیا نو پتا چلے جیڑی عورت دا خامد فوت ہو جائے انہوں منحوس نہ سمجھیا کرو، انہوں بدقسمت نہ سمجھیا کرو. آج اللہ دے نبی محمد نے بیوہ عورت نال نکاح کر کے پیغام دے دیتا جس طرح عام عورت عزت والی ہے بیوہ عورت بھی عزت والی ہے. حضور علیہ السلام دیا بیویاں دا سن کے کئی کفار پراپوگنڈے کر دے لو جی ہوتے آئے شادیاں کرن سی. اوے اگر میرے نبی علیہ السلام دے اندر کوئی ایسی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اگر ایسی کوئی چیز خواہش ہوتی تے اللہ دے نبی 25 سال دی عمر میں 40 سال دی عورت نال شادی نہ کر دے. اللہ دے نبی نے میں چچا ابو طالب نے پوچھ کے دساں گا، پوچھیا اجازت ہوئی، ہاں کر دیتی. مجلس آ گئی خدیجہ دا اور حضور علیہ السلام دا نکاح دا خطبہ ابو طالب نے پڑھیا، اجاب و قبول ورقہ بن نوفل نے کروایا، نکاح ہو گیا. ابو طالب نے کیا حق مہر میں ادا کرا. اور جس وقت میرے محبوب علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی شادی ہوئی، وہ عورت جس نے شاہانہ زندگی گزاری، بادشاہوں والی زندگی گزاری، 20 خادمائیں، 20 لونڈیاں، نوکرانیاں جس کی خدمت کرن اور بیٹھے بٹھائے جس نو پانی بھی ملے، کھانا بھی ملے، ہر چیز ملے، ہر کام کرنے والے نوکر خادم ہون. اور جس وقت میرے محبوب علیہ السلام دی نکاح وچ آئی اس وقت تو قربانیاں شروع ہو گئی. کسی دی بیٹی دا نکاح اگر کسی اچھی جگہ تے ہو جائے او فخر تے مان کر دیے میرا نکاح فلاں بزرگ نال ہوئے، فلاں وزیر نال ہوئے، فلاں جگہ تے ہوئے. تو آپ دل نو جج بنا کے فیصلہ کر کہ دلہن خدیجہ ہوئے تے دلہا مصطفیٰ ہوئے. میرے محبوب علیہ السلام آپ دی شادی ہوئی خدیجہ نال، ظہر دا وقت دوپہر دا ٹائم، حضرت خدیجہ نے اپنا جتنا مال لیا کے میرے نبی دے قدماں وچ رکھ دیتا ہے. اگر کوئی بندہ امیر ہوئے تے اچانک غریب ہوئے تے دن بڑے اوکھے نکل دینے، اگر کوئی
کوئی غریب ہووے تے امیر ہو جائے او دے دن سکون والے شروع ہو جان، پر اگر کسی نے امارت ویکھی ہووے تے پھر فاقے ویکھنے پین، پھر بھوک ویکھنی پوے، پھر پریشانی دیکھنی پوے، پھر حالات ویکھنے پین تے بڑی اوکھی گزر ہوندی ہے۔ اے او بیوی ہے جنوں خدیجہ الکبریٰ کہندے نے، میرے نبی دی پہلی بیوی کہندے نے، تیری تے میری انہوں پہلی ماں کہندے نے۔ ایک او ماں جنوں تیرا باپ کہے تیری ماں ہے، جنوں تیرا گھر والے کہن تیری ماں ہے، ایک او ماں جنوں اللہ کہے تیری ماں ہے۔ خدیجہ بھی مومن دی ماں ہے، عائشہ بھی مومنہ دی ماں ہے، حفصہ بھی مومنہ دی ماں ہے، ام حبیبہ بھی مومنہ دی ماں ہے، زینب بھی مومنہ دی ماں ہے۔ اے میرے نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے، اے میریاں تے تیریاں ماواں نے، تے میری تے تیری پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنا مال بھی لیا کے، اپنے نوکر لیا کے، اپنے خادم لیا کے، اپنے خادمائیں لیا کے تے میرے محبوب علیہ السلام آپ دے قدماں تے نشاور کر دیتے نے۔ روایات وچ آندا ہے کہ عصر دے وقت تو پہلا اللہ دے نبی نے رب دے راہ وچ قربان کر دیتے نے، سارا مال اللہ دی راہ وچ لوٹا دیتا ہے، سارا مال اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیتا ہے۔ کیسا منظر ہوئے گا پھر او بیوی ہے کہ جیڑی دن نو بھی تکلیف برداشت کرے، رات بھی تکلیف برداشت کرے، جنہیں امیری ویکھی ہوئے، کھانے کھادے ہون، اچھے لباس پائے ہون، اچھا زیب و دل لباس کیتا ہوئے، اچانک پھر ایسے لباس پہنے پہن جنہاں نو ترپائیاں کیتیاں جان، جنہاں نو تکیاں لائیاں جان، تے تو آپ سوچ کیسا منظر ہوئے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میرے محبوب علیہ السلام دی اتنی پیاری بیوی ہے کہ میرے نبی نے خدیجہ دی وفات تو بعد اکثر خدیجہ نو یاد کر کے آنسو بہائے، اکثر خدیجہ نو یاد کر کے آنسو بہائے نے، تے اپنی خدیجہ لئی دعاواں کیتیاں نے۔ اے اوہی بیوی خدیجہ ہے جدے وچوں میرے نبی نو اولاد عطا ہوئی ہے۔ ایک بیٹے ابراہیم تو علاوہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ تو اللہ نے عطا کیتی ہے۔ ایک بیٹا ابراہیم ماریا قبطیہ تو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ سیدہ زینب بھی حضور دی بیٹی خدیجہ وچوں، سیدہ رقیہ بھی حضور دی بیٹی خدیجہ وچوں، سیدہ ام کلثوم بھی حضور دی بیٹی خدیجہ وچوں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی حضور دی بیٹی حضرت خدیجہ وچوں، دو بیٹے بھی حضرت خدیجہ وچوں۔ اللہ نے بیٹیاں نو بچپن تو لے لیا، پر بیٹیاں زندہ رہیاں، بڑیاں ہوئیاں، ہر کسی دی شادی بھی کیتی ہے، تے اللہ دے نبی نو جویں خدیجہ نال پیار، اسی طرح اپنی بیٹیاں نال پیار۔ اج میرے محبوب علیہ السلام آپ چل کے غار ہیرا وچ گئے نے، تے جا کے اللہ کولو دعاواں کر دے نے، اے میرے پروردگار مینوں محمد کہندے نے، مینوں احمد کہندے نے، مینوں ماہی کہندے نے، اللہ مینوں مصطفیٰ کہندے نے، اللہ مینوں مجتبی کہندے نے، اللہ مینوں ابو بکر مینوں خدیجہ دا خامد کہندے نے، ابو طالب دا بھتیجا کہندے نے، عبداللہ دا لگتے جگر تے فاطمہ دا بیٹا کہندے نے۔ اے میرے پروردگار اج میں تنہائی دے اندر آ کے ڈیرا لا لیا جی، اللہ میں مکے وچ ویکھنا ہر طرف ظلم دی انتہا جے، ہر طرف نا انصافی دی
دی انتہا جے، ہر طرف پر بریت دی انتہا جے۔ اللہ سجدہ تینوں کرنا چاہیے، اے لات نو کر دینے، اے منات نو کر دینے، اے حبل نو کر دینے، اے عزہ نو کر دینے۔ اے میرے پروردگار، آج میں محمد اپنا گھر بار چھوڑ کے آ کے تیرے دربار وچ بہ گیا۔ اللہ میں چاہنا بندے تیرے ہون، عبادت بھی تیری ہووے۔ میں اللہ بڑا ہی پریشان ہے مکے دے حالات ویکھ کے، انہاں لوگاں نوں بتاں دے سامنے گردیاں ویکھ کے اللہ میں بڑا پریشان ہے، تے میں چاہنا کہ کوئی مینوں چیز دے جیڑی میں انہاں تے پیش کراں تے اے بتاں دے سامنے چکدے نے، تیرے سامنے چکن والے بنے۔ تے میں محمد تیرے دربار وچ آ بیٹھا، میری بیوی خدیجہ گھر وچ کھانا تیار کر کے مینوں دوے، میرا بستر تیار کر کے مینوں دوے، مینوں ستو دوے، مینوں جو دوے، مینوں پانی دوے، تے میں محمد لے کے تیرے دربار وچ بے کے کوئی گزارش کرنا وا۔ اللہ میں محمد چاہنا تیری زمین تے تیرا نظام ہووے، تیری زمین تے تیری وحدانیت دا ڈنکا ہووے۔ اللہ فرماندے ہونگے سونیا میری گل سن، میری گل کرنی نہیں سوکھی کوئی نہیں، میری گل نوح نے کیتی ہے پتھر پے نے، میری گل ابراہیم نے کیتی ہے اگ وچ جانا پہ گئے، میری گل اسماعیل نے کیتی ہے تکلیفاں برداشت کرنیاں پیاں نے، میری گل حضرت زکریا نے کیتی ہے آرے وچ چرنا پہ گیا ہے، میری گل موسیٰ نے کیتی ہے فرعون دے نال مقابلہ کرنا پہ گیا ہے، میری گل یعقوب نے کیتی ہے تے گریا وزاری کرنی پئی ہے، میری گل یوسف نے کیتی ہے تے کتنی دیر باپ تو جدائی برداشت کرنی پئی ہے، میری گل جنے جنے میں کیتی ہے تکلیفاں آئیاں نے۔ اے محمد میری گل کرنی اتنی سوکھی کوئی نہیں، میری گل کرنی اتنی آسان کوئی نہیں، منو انج لگدا ہے میرے آقا کہندے نے اے میرے پروردگار ایک باری مینوں کوئی پیغام تے منشور تے دستور دے، پھر دن رات لا کے اپنے آپ نو کھپا دواں گا کہ کائنات دے اندر یا خدا دا ڈنکا بجے گا یا مصطفیٰ دا ڈنکا بجے گا۔ اللہ دے تو صحیح مجھے کچھ جو میں کہنا چاہتا ہوں بات۔ کئی دن گزر گئے، آج جبرائیل آ گئے، اچھی بولو کہ اسرائیل نہ آیا تھوڑیاں سستیاں ویکھ کے یقینی بات ہے اللہ انہاں دناں وچ کتے بھیج دے تے چلو رمضان دے وچ موت آ جائے، آنی تے ہے جدو لکھی ہوئے اللہ اچھے دناں چ لکھ دے، اچھی حالت چ لکھ دے۔ جو ساری کائنات میں سب کے امام ہے، جبرائیل بھی ان کے در کے ادنا غلام ہے۔ آج کئی سو سال تو بعد حضرت عیسیٰ تو بعد پہلی باری جبرائیل میرے محمد دے کول آئے نے۔ انج لگ دے حضور بیٹھے نے تے اللہ کو منگ رہے ہیں، تو جبرائیل نے آ کے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کہا سونیا رو نہ، اے میری گل سنا، اقرا پڑھ۔ آقا نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں اقرا پڑھ، آقا فرما رہے ہیں ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو جبرائیل کہنے ہیں پروردگار تو کہلا پڑھا کیا، تیرا نبی کہتا ہے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے تو اقرا اقرا کہی جانا، میرے سونے سامنے میرا نام تے لے، میرا نام تے لے۔ جدوں جبرائیل نے کہا اقرا
بسم ربک الذی خلق، تے آقا نے فوری پڑھیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی نے کٹ کے جفی لا، جبرائیل نے حضور نے پکڑیا تے جفی لائی، کٹ کے پڑھیا تے پھر چھڑ دیتا، پھر دوبارہ لائی تے پھر چھڑ دیتا، پھر لائی تے پھر چھڑ دیتا۔ تے میں کہا جبرائیل کیوں چھڑ دیتا ہی؟ بھیا مینوں اینا ہی حکم ہے میں تاں چھڑ دیتا ہے، پکی جفی تے او لائے جنہیں غار وچ بھی نال رہنا ہے، مزار وچ بھی نال رہنا ہے۔ پکی جفی تے ابو بکر لائے گا نا جنہیں نہیں چھڑنی، میں دینا کم کیتا تے چھڑ دیتی۔ المختصر آقا جلدی نل نکلے نے، ڈر دے کم دے گھر پہنچے نے، تے گھر اچھی بیوی ہووے، گھر نیک بیوی ہووے، گھر حوصلہ افزائی کرن والی بیوی ہووے، گھر تسلی دین والی بیوی ہووے، تے بندے دی زندگی بڑے آرام نال گزر جاندی ہے۔ جس وقت میرے محبوب نے قدم مبارک رکھیا تے خدیجہ نو جا کے آکھیا زملونی سملونی، اے خدیجہ کمبل اڑا دے، کمبل اڑا دے۔ حضرت خدیجہ نے جلدی دے نال میرے آقا تے بستر دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی نے کیفیات دسیاں نے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو تے آقا بڑے پریشان نے، تے حضرت خدیجہ نے جڑا جملہ کھیا جے اللہ نے اس معنی دے جملے کئی مرتبہ قرآن وچ میرے نبی نو سنائے نے۔ حضرت خدیجہ نے آکھیا سونیا تو ضائع نہیں ہو سکدا، تیرے نال ماڑا نہیں ہو سکدا، کیوں او کہ لوکاں نال صلہ رحمی بھی تو کرنا وا، لوکاں نال خوش اخلاقی نال پیش تو آنا وا، جدے کولو نہ ہوے کما کے تو کھلانا وا، بے سہاریاں دا سہارا تو بننا وا، تے جدے اندر اے صفتاں پائیاں جان اور رائے گا نہیں جاندا اللہ ادا ستارہ بلند کر دندا۔ اس دن سے لے کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کی تسلی کا باعث بن گئی، میرے نبی کی تسلی کا ذریعہ بن گئی۔ آقا جدوں بھی بارو آن خدیجہ تسلیاں دوے، لوکی تانے دین خدیجہ تاویں تسلیاں دوے، لوکی پتھر مارن خدیجہ مرم پٹی کرے، لوکی کوڑا کرکٹ سٹے تے خدیجہ آ کے حوصلہ افزائیاں کرے۔ اسی کی ساڈی حیثیت کی ہے، سانو کو گال دے مینوں گال دیتی ہے، مینوں برا بلا کیا ہے، میرے کو نہیں برداشت ہو سکتا، کدی بھی میں برداشت نہیں کراں گا، تے میرا تیرا نا ہی کوئی نہیں، میری تیری حیثیت ہی کوئی نہیں، میری تیری اوقات ہی کوئی نہیں، تے میرے نبی نو کی پتھر مارن، میرے آقا دعاواں دین۔ یہ سبحان اللہ کہو تے میں حضرت باہو دی زبان میں دسا، ہور اچھی کہہ دو جیوندے آئی دے مر نہ ہوئے تا دیس فقیراں پئیے
साडी डोरी ओए बाहू जिथे रखे उथे ही रहिए आज मेरे नबी दी तसल्ली दा बास अम्मा खदीजा तुल कुबरा इसकी इको बंद करो आवाज इको बंद करो जज़ाकल्लाह अच्छा चल रहा क्यों जरा सुभान अल्लाह अच्छा ये मैं तुहानू दसना ही भुल ही गया कि आम दिनों में सुभान अल्लाह कहोगे तो एक सुभान अल्लाह दा सवाब ते जे रमजान च कहोगे तो 70 कितना सौखा पैकेज ते अल्लाह ने अच्छा पैकेज दे दिता है जुबान एक बार हिलानी है तो सवाब अल्लाह ने 17 ना देना कह दो सारे सुभान अल्लाह मेरे आका दी बीवी खदीजातुल कुबरा मेरे महबूब मारा खा के आन ते तसल्लियां देने वाली कौन हजरत खदीजातुल कुबरा मेरे आका फरमांदे ने अम्मी ऐशा सदीका बैठिया ने तो हुजूर ने खदीजा का जिक्र शुरू कर दिता औरत सी ना नबी तो नहीं थी ना आयशा या दूसरी बीवियां तो ऐशा ने कहा आका आप उस बूढ़ी का कहां जिक्र करते रहते हैं वैसे आका ने फरमाया आयशा तेनों की पता है मेरी खदीजा होए लोकां ने मैनू जुटलाया वो ईमान लेके आई है लोकां ने मेरे तो माल रोक लिया ते खदीजा मेरे ते माल निशावर कर दी रही हर किसी ने दरवाजे बंद कर ले ते तसल्लियां दे दरवाजे खदीजा ने खोले ने उस खदीजा नु मैं नहीं भूल सकदा और भूल भी किवें सकदे सन सारी जिंदगी जिहड़ी नबुव्वत तो बगैर या नबुव्वत वाले 10 साल जिन्नी देर सैयदा खदीजा जिंदा रहियां ने अल्लाह दे नबी ने दूसरी शादी भी नहीं की दूसरा निकाह भी नहीं किया सैयदा खदीजातुल कुबरा नाल प्यार बढ़ाए एक दिन सैयदा खदीजा बैठियां ने ते जौ दा दलिया खा रही ने आका ने फरमाया खदीजा की खा रही किथे तेरे खाने किथे तेरी सहूलियात किथे तेरियां आराइशा किथे तेरियां नेमतां अज ए जौ दा दलिया खा रही अगर तू ए ना खांदी मैं खा लेंदा तू रोटी बना के खा लेंदी ते सैयदा खदीजातुल कुबरा ने अर्ज की आका जान मैं तुहाडे नाल मोहब्बत करनी आ मैं तुहाडे नाल प्यार करनी आ मैं तुहाडी मोहब्बत दी खातिर पूरा माल अल्लाह दी राह विच निशावर कर दिता है हुण मैं ए खावां जो मैनू नसीब होवे मैं अल्लाह दी रज़ा ते बड़ी खुश आ मैं तुहाडे नाल मोहब्बत दा दम भरनी आ ए ओ खदीजातुल कुबरा है कि जिदे मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया है चार औरतां जहां दे अंदर सब औरतां तो बेहतर ने पहली औरत सैयदा मरियम दूसरी हजरत आसिया तीसरी खदीजा चौथी फातिमा चार औरतां जहान तो बेहतर ने और केड़ियां केड़ियां मरियम बिनते इमरान आसिया फिरौन की बीवी जो जन्नत में मेरे नबी की बीवी होगी जन्नत में हुजूर की बीवी होगी और तीसरी खदीजातुल कुबरा चौथी फातिमा ज़हरा और फातिमा बेहतर औरत हो भी क्यों ना जिसकी तरबियत ऐसी मां ने की होवे जिदी तरबियत मुहम्मद वर्गे बाप ने की होवे जिदी तरबियत उस मां ने की होवे जिन्हें सब तो ज्यादा नमाजा पढ़िया ने जिन्हें सब तो ज्यादा नमाजा पढ़िया ने जेड़ा तरीका गारे हिरा दे अंदर अल्लाह दे नबी नू नमाज दा सिखाया सी उस तरीके दे मुताबिक आका भी नमाज पढ़ते रहे ने खदीजा भी नमाज पढ़ती रही और हजरत अली को भी जब पहली मर्तबा देखा अबू तालिब ने नमाज पढ़ते देखा पहली मर्तबा देखा तो नमाज इतने भंग का घोटा ला के अंदर सुट के जो अंदरों उठती है ना तान तो फिर उस नपाक जुबान से मेरे पीर अली का नाम लेते अली फरमाता है मैं तुम में से नहीं हो तुम मुझसे नहीं हो हैं अली दाढ़ी वाला
علی مسجد والا، علی اللہ کا نعرہ لگانے والا، علی میرے نبی دا غلام، علی ابو بکر دا یار، عمر دا یار، عثمان دا ہم زلف۔ کیسا منظر ہوگا ان کے آپس کی پیار کی داستان کھولی جائے تو موتی نکلتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ 3 رمضان المبارک میں وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار۔ میرے آقا دا آخری وقت حضور آرام فرمانے بستر تے، حضرت فاطمہ کول بیٹھیاں نے، رو رہیاں نے، غمگین نے، آقا دی علالت دی وجہ نال۔ اچانک میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے کول کن کر، کن کیتا، فاطمہ رو پئیاں۔ تھوڑی دیر تو بعد دوبارہ آقا نے کچھ کن مبارک سے گل فرمائی، فاطمہ ہس پئیاں۔ میری تے تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ حضور کی فرمائے اماں جان معذرت، اے میری تے میرے باپ دی گل ہے۔ اور جب حضور کی وفات ہو گئی تو بعد میں اماں عائشہ نے پوچھا تو پھر بتا دیا کہ چلو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضور نے پہلی مرتبہ میرے کان جو فرمایا کہ فاطمہ میں جا رہا، میں جا رہا۔ تے دوسری مرتبہ فرمایا میرے گھر وچوں سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی۔ میری وفات دا بھی کہتا کہ میرے تو بعد تو جلدی آ کے مینوں ملیں گی۔ اور 6 ماہ تو بعد حضرت فاطمہ وفات پا گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھیاں نے آخری ایام دے اندر۔ حضرت علی باہروں آئے، اور یہ حال نہیں سی کہ خامد باہروں آئے تے پورا گھر سر تے چک لیا جائے۔ میری ماواں بہناں انہاں اپنا سارے دن دا پلندہ جوڑ کے رکھیا ہوئے کہ انہوں آ لین دے اج گھر، جب باہروں تھک کے آیا تھکاوٹ گھر بھی نہیں اتر آئی۔ یہ وہ میاں بیوی تھے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے تو اللہ تھکاوٹیں اتار دیتا تھا محبت کی بنا پہ۔ حضرت فاطمہ نے آکھیا علی میں خواب ویکھے ہے، حضور آئے سن تے گھر دے اندر پھر رہے سن تے میں اچانک ویکھیا آقا جان کی وجہ ہے؟ فرمایا بیٹی میں تینوں تلاش پیا کرنا وا، علی مینوں پتا چل گیا ہے میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، میں ہن جان والی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا گل سن فاطمہ، کوئی گل نہیں گھبرانا، نہیں علی میری گل سن، میں دنیا تو چلی جاواں، میرے بیٹے حسین دا خیال رکھنا، میرے بیٹے حسن دا خیال رکھنا، میری بیٹیاں دا خیال رکھنا، اور دوسری گل اگر تو شادی کرنی ہے تے میری بانجی نال شادی کر لینا تاکہ وہ انہاں دا خیال رکھے گی۔ بعد دے اندر سید علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ دی وصیت دے مطابق اس دی بانجی دے نال شادی کر لئی۔ حضرت علی کہندے نے ہاں فاطمہ کوئی گل نہیں، جڑی گل کہنی ہے میں مننا، تیرے حسین دا خیال بھی رکھیا جائے گا، تیرے حسن دا خیال بھی رکھیا جائے گا، تیری اولاد دا خیال بھی رکھیا جائے گا، پر ایک گل میری ہور یاد رکھ، کل قیامت والے دن میں فاطمہ دے باپ دے سامنے میں فاطمہ دی کوئی شکایت نہ کرنا، میرا کوئی شکوہ نہ کرنا، یہ نہ کہنا آقا کیسی بیٹی میرے نکاح وچ دے کے گئے ہو کہ جنہیں مینوں تنگ کیتا ہے، میرے نال شکوے کیتے نے، میری فرما برداری کیتی ہے، فرما برداری نہیں کیتی۔ حضرت علی دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے، اے فاطمہ کیوں جیاں گلاں کرنی ہے، وہ بیوی جڑی کھانا بھی آپ بنائے جدوں بھی میسر ہو جائے، جڑے گھوڑے نو چارہ بھی آپ پائے، گھر دی صفائیاں بھی آپ کرے، چکی بھی آپ پیوے، حسین نو قرآن بھی آپ سنائے۔ جیسی تربیت کرو گے اولاد ویسی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ کے باپ نے بڑی اچھی تربیت کی۔ روایات، تاریخی روایات میں آتا ہے
کہ سیدہ خدیجہ کا جو پہلے مذہب تھا نا وہ بت پرستی والا نہیں تھا، بت پرستی والا نہیں تھا۔ ایک واقعہ آندا ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے باپ نال جا رہی ہیں سن خویلد نال، تو انہوں نے اچانک ایک سائڈ تے ویکھیا تے غصے نال لال پیلے ہو گئے۔ تو خدیجہ نے پوچھا ابا جی کی ہویا ہے؟ فرمایا او دیکھ بیٹی، جاہل لوگ، بت پرست لوگ بتاں دی پرستش کردے نے، بتاں دے سامنے اپنیاں منوتیاں مناندے نے، اپنیاں نظراں چڑھاندے نے۔ انہاں دی عقل ماری گئی ہے کہ ایک اللہ دی ذات ہے جدا شریک کوئی نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کا مذہب اس وقت کے اعتبار سے عیسائی مذہب تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسائی دو طرح کے لوگ تھے، ایک بت پرست تھے، عقیدہ ان کا بھی یہ تھا کہ اللہ ہے لیکن اللہ تک پہنچن واسطے انہوں نال لینا پہندا ہے، پتر دندا ہے، تیاں دندا ہے، اے عزت دندا ہے، اے فلاں کم کردا ہے۔ یہ سارے سہارے بنائے سی۔ کچھ لوگ او سن کہ جڑے بتاں نو پوجدے پوجدے کوئی نہیں سی، انہاں دا نظریہ عقیدہ اے سی کہ ایک ذات ہے جڑی ساری کائنات نو بنان والی بھی ہے، چلان والی بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ دا اے نظریہ سی۔ تے فرمایا بیٹی ویک، تے خدیجہ نے عرض کی تھی ابا جان انہاں نو پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا پتہ تے ہے پر عقل مر چکی ہے، رزیل ہو چکے نے۔ اس وقت تو لے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی نفرت کی تھی ایسے لوگوں تو۔ اور دوسرا واقعہ، سیدہ خدیجہ نو انہوں نے اپنے خامد نے پوچھا کہ تیرا مذہب کی ہے؟ انہوں نے کہا میرا مذہب یہ ہے کہ ایک ذات ہے رب دی کہ جن نے زمین و آسمان نو بنایا ہے تے سب نو پیدا کیتا ہے تے سب نو رزق دین والا ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ دا مذہب سی، عقیدہ سی۔ ایسے عقیدے والی حضور دی بیوی بن سکتی سی، ایسے نظریے والی جدی تربیت اچھی ہووے، وہ اپنی بیٹیاں دی تربیت بھی اچھی کر دیا نے۔ اور ایک روایت دے مطابق حضرت علی جس وقت پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب نو آکھیا علی میرے حوالے کر دو۔ 21 رمضان المبارک کو علی کی اشارت بھی ہوئی۔ عنوانات زیادہ ہیں اس لیے میں تھوڑا اشارہ دے کے آئندہ جمعہ کسی اور موضوع کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت علی نو آقا نے اپنی تربیت چ لے لیا۔ ماں خدیجہ نے علی دی تربیت بھی کی تھی، علی دی دیکھ بھال کی تھی۔ اچھے ماحول دے اندر جس دی تربیت دے اندر ماں خدیجہ جیسی ہووے، باپ محمد جیسا ہووے، اس بیٹی دے کیا کہنے۔ علی میرا شکوہ نہ کرنا، میری شکایت نہ کرنا۔ علی دی اکھیاں جو آنسو آ گئے، اے فاطمہ میں علی تیرے سامنے ہاتھ جو میں علی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا کل قیامت والے دن اپنے باپ نو میری شکایت نہ کرنا۔ علی دے گھر وچ میں فاقے کٹے نے، علی دے گھر وچ میں بھوک کٹی ہے، علی دے گھر وچ مینوں کوئی آرائش نہیں ملی، مینوں کوئی سہولت نہیں ملی۔ اگر بیوی بھی ایسی ہوئے، خامن بھی ایسا ہوئے، اولاد پھر حسن و حسین جیسی پیدا ہوئے، بیوی بھی اللہ تو ڈرن والی، خامد بھی اللہ تو ڈرن والا، تے بیٹا اللہ حسن دی شکل جدوے، بیٹا اللہ حسین دی شکل وچ دے۔ حضرت فاطمہ آخری وقت حضرت علی نو کہہ رہی ہیں علی میرے جان دا ٹائم آ گیا ہے، ایک میری وصیت ہور بھی ہے، میرا جنازہ دن دے ٹائم نہیں اٹھانا، رات دے ٹائم اٹھانا ہے۔ فاطمہ دن کو پڑھیں گے لوگ زیادہ ہوں گے، نمازی زیادہ آئیں گے، کثرت ہوگی جنازے میں، نہیں۔ ساری زندگی فاطمہ کے وجود پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، ساری زندگی فاطمہ کے وجود پہ غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر پڑے، غیر محرم کی نظر پڑے۔ اور ایک گل اور کہہ دا، اتنی پاک دامن عورت جنہوں حضور فرمان کہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، قبر چ رکھن لگے
تے فرمایا تینوں پتہ ہے قبر کون آ رہا ہے؟ قبر تینوں پتہ ہے تیرے چ کون آ رہا ہے؟ تے قبر نے بول کے کیا میں حسب نسب نہیں ویکھ دی. یہ سانو سمجھان واسطے، ورنہ حسب بھی اعلیٰ تھا، نسب بھی اعلیٰ تھا، اعمال بھی اعلیٰ تھے، کردار بھی فاطمہ کا اعلیٰ تھا، ہر چیز اعلیٰ تھی. لیکن دا چھڑیا ہے کہ گل سنو کم قبر وچ عمل ہی آنے. اللہ نے موقع دیتا ہے رمضان المبارک دی شکل دے اندر، اللہ ہمت دیتی، صحت دیتی، توفیق دیتی، روزہ رکھ. اللہ زبان دیتی، طاقت دیتی، اکھاں دی بصیرت دیتی، رب دا قرآن پڑھ. اللہ نے لتاں چ سکت دیتی، طاقت دیتی، کھڑے ہون دی، رات نو قرآن سن. اور جب ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان مبارک گزاریں گے نا تو اللہ عید کے دن فرمائے گا فرشتوں بلاؤ ان کو، فرشتوں بلاؤ ان کو، میں دوں. آنا ان کا کام ہے، مانگنا ان کا کام ہے، رحمتیں لٹانا میرا کام ہے، رحمتیں لٹانا میرا کام ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا دی وفات ہوئی رمضان دے اندر. میں عرض کر رہا سی بیٹیاں میرے نبی دیاں 4، وہ نہیں بولے گا جڑا ہوئے گا بیمار. نبی دیاں بیٹیاں کنیاں؟ سارے بولو نبی دیاں بیٹیاں کنیاں؟ اور اس پہ دلیل بھی ہے. حضور کی ایک ہی بیٹی تھی جی، 3 حضور کی بیٹیاں نہیں تھا. اب ایک بیٹی تھی رقیہ، اب رقیہ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک ہوئی. بیٹی وفات پا گئی، بیٹی دی رقیہ عثمان کو، دوسری دی وفات پا گئی تو ام کلثوم دی وفات پا گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور کو بیٹی ہے نہیں. فاطمہ کا نکاح علی سے ہو چکا تھا. اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے وفات پا جاندیاں، میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دے دندا. ایک روایت دے مطابق میری 100 بیٹیاں ہوندیاں، ایک ایک کر کے وفات پا جاندی، میں ساریاں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح چ دے دندا. اے اوہی باپ گل کر دے جدے بیٹیاں نو دماد نے سکھی رکھیا ہوئے. حضور بدر میں گئے، میدان بدر سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، فرشتوں کی مدد اتری. اللہ جس طرح اس وقت مدد اتری تھی نا، آج فلسطین میں ایسے مدد اتار دے. اللہ ان کو فتح عطا فرما. سارے بولو، سارے بولو. ان کو فتح عطا فرما اور اسرائیل کو مغلوب فرما، ان ظالموں کو جہنم رسید فرما، اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما اور اپنی مدد رمضان المبارک میں دکھا. حضور بدر میں گئے. عثمان جی تو نہیں جانا؟ کیوں آقا؟ اج موقع ملے ہے جہاد دا. فرمایا نہیں تو ایتھے رہ، میری رقیہ بیٹی بیمار ہے، اودی تیمارداری کر. حضرت عثمان رک گئے، حضور گئے، فتح ہو گئی، واپس آ گئے. تے آ کے میرے نبی اپنی بیٹی تے اپنے دماد نو تلاش کر رہے ہیں. کسی نے دسیا حضور رقیہ دا انتقال ہو گیا ہے، جنت البقیع دے اندر دفن کیتا جا رہے ہیں. میرے نبی بھی چل کے گئے جنت البقیع اندر، مٹی پا دیتی ہے، دفنا دیتا ہے. آقا نے کھڑے ہو کے دعا کیتی، دعا فرمائی اللہ میری بیٹی رقیہ چلی گئی، میں ادھے نال راضی، تم ادھے نال راضی ہو جا. تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا عثمان رو رہے نے. آقا نے فرمایا عثمان زندگی موت اللہ دے ہاتھ وچ، بندے دا تے کوئی چارہ نہیں نہ چل سکدا، اس لیے تینوں حوصلہ کرنا چاہیے. حضرت عثمان رو کے کہندے نے آقا اس لیے نہیں رو رہا میری بیوی چلی گئی ہے، اس لیے رو رہا پہلے میں مدینے دی گلی چ پھردا سی، لوکی مینوں ویکھ کے کہندے سن اے عثمان نہیں جا رہے
رہا اے محمد دا جوائی جا رہا ہے آقا میری نسبت ٹوٹ گئی ہے آقا میں رشتے تو محروم ہو گیا ماں آقا نے فرمایا عثمان گھبرا نہیں عثمان پریشان نہیں تو میری بیٹی نو بڑے سکھ دیتے نے میری بیٹی نو بڑیاں راحتاں دتیاں نے میری بیٹی نو بڑے آرام دیتے نے عثمان میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی تیرے نال کر دینا ماں حضرت بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی اللہ دے نبی نے کر دیتا ہے اگر میرے نبی دیاں بیٹیاں نہ ہوندیاں میرے آقا کیویں عثمان دے نکاح وچ دے سکدے سن کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس کے باپ سے پوچھ کے اس بیٹی سے پوچھ کے اپنی بیٹی کی شادی ہو تو وہ نبی کرتے تھے وہ بھی پوچھ کے کرتے تھے لیکن حضور کو اختیار تھا اور حضور کرتے تھے پتا چلا کہ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں میرے نبی کی 4 بیٹیاں 3 یہ اور زینب سمیت 4 بیٹیاں کتنی بیٹی ہیں 4 بیٹی ہے 10 سال تک حضرت خدیجہ نے خدمت کی تھی حضور دی وفا کی تھی حضور نال اپنا مال بھی لٹایا اپنی ساری عمر بھی لٹائی اور ہر او مصیبت جیڑی میرے نبی تے آئی او خدیجہ تے بھی آئی اج 10واں سال نبوت دا حضرت خدیجہ دا انتقال ہو گیا آقا اتنے غمگین ہوئے نے اتنے پریشان ہوئے نے کہ دن رات خدیجہ دی یاد ستا رہی ہے وہ وفاواں نظر نہیں آندیاں وہ تسلیاں نظر نہیں آندیاں آقا باروان وہ الفاظ نظر نہیں آندے بیٹیاں نو او پیار نظر نہیں آندا تے میرے نبی پریشان نے میرے نبی غمگین نے اتنا غم والا سال ادھر خدیجہ دا انتقال ہو گیا اور ادھر میرے نبی دے چچا دا انتقال ہو گیا اللہ دے نبی نے اس سال نو عام الحزن کہہ دیتا غم دا سال کہہ دیتا اے غم والا سال ہے اے دکھ والا سال ہے اے غمگین سال ہے کیونکہ اس سال دے اندر میرے نبی دی بیوی خدیجہ دی وفات ہوئی ہے کئی عرصہ گزرن تو بعد ازواج مطہرہ دستیاں نے اگر خدیجہ دی بہن آ جائے آقا تاوی بڑا احترام کر دینے اگر خدیجہ دیاں سہیلیاں آ جان آقا تاوی بڑا احترام کر دینے جڑی اولاد خدیجہ دی پہلے خامدی وچوں سی اللہ دے نبی انہاں دا بھی بڑا خیال رکھ دینے انہاں نال بھی بڑا پیار کر دینے جڑی خدیجہ دے دور دے اندر عورتاں آندیاں سن خدیجہ دے گھر اور خدیجہ خدمت کر دیاں رہیاں نے او آندیاں نے حضور خدمت کر دے نظر آندے نے حضور شفقت دکھاندے نظر آندے نے المختصر نہ دنیا دے اندر اس دور چ ایسی بیوی کوئی ہے نہ خامد کوئی ہے اچھا چند اسباق ہیں اللہ کے نبی کی بیوی اور اللہ کے نبی کی شادی میں کون سے سبق ہیں کہ ہم اچھا جی عمر کتنی ہے جی عمر نہیں جی پھر واری کوئی نہیں جوڑی کوئی نہیں میرے نبی نے عمر نہیں دیکھی میرے نبی نے اپنی بیوی خدیجہ کے خصائل دیکھے آپ کا کردار دیکھا آپ کی سیرت دیکھی اور خدیجہ نے مال نہیں دیکھا کہ میں اتنی مالدار اور اس وقت ظاہری طور پہ محمد کے پاس کچھ بھی نہیں مال نہیں دیکھا میرے نبی کے کمالات دیکھے میرے نبی کی آنکھوں کی حیا دیکھی فرمایا کواری عورت میں آنکھوں میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی میرے نبی کی آنکھوں میں اللہ نے حیا رکھی ہوئی تھی اور دوسری گل شادیوں میں ایک امیر و دردی دھوم دھام نال ہوندی ہے روایات چاہتا ہے بڑی سادی شادی سادہ کھانا سادی شادی اور تاریخ رقم کر دی تھی شادی نے ادھر شادی شروع ہو جائے اج دی رات تیل چڑھنے اج دی رات مہندی ہونی ہے اج سگن پایا جانا ہے اج ایک کم ہونا ہے یار کتھوں لے نے سارے کم کہندے نے قریب ہندو رہندے نے اوتھوں آئے نے اپنی نبی دی سیرت نو چھوڑ کے دشمن دی سیرت نو اپنان والا مسلمان ایک وے کہ میں محمد دا امتیاں لوگ کافر استہزاء کرن
کافر مذاق کرن اے مومن تیرا نبی تے او تیرے نبی دی بیوی تے او ہندو بھی باز نہیں رہے تعریف کرن تو انگریز بھی باز نہیں رہے تعریف کرن تو ہر کسی نے خدیجہ دیا تعریفہ کی دیا نے ایسی وفا بیوی دیا تعریفہ کی دیا لے تاکہ دنیا نو پتا چل جائے جیڑا پیغام جیڑا مشن میرے نبی دے کے گئے نے اس مشن نو سینے نہ لانا تہاڈا کام بیڑا پار کرنا میرے اللہ دا کام 10 رمضان المبارک کو ایک اور سبق جتنا مال سی سارا لٹا دیتا حضور کی غلامی میں آنے کے بعد سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا قربان کر دیا اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ زندگی گزارنی مشکل ہو گئی بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزاری پتا چلا کہ کامیابی کا باعث صرف مال نہیں ہے آمنہ کا لال ہے آمنہ کے بولو نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو 5 تن دی جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو 5 تن دی پل جانو جے ملدا ہے پل جانو جے ملدا ہے پہلے 4 ضروری نے پل جانو جے ملدا ہے پہلے 4 ضروری نے پل جانو جے ملدا ہے ابو بکر عمر عثمان علی پہلے 4 ضروری نے اور ساڈی بخش چلئی رمضان دے دن 4 ضروری قدر کر لے اچھا اب حضور غمگین لینا شروع ہوئے اللہ پریشانی دیکھ سکتا نبی ایسی باوفا بھی چلی جائے ہو سکتا ہے میں کہنا ویسے زندگی ساری لڑ دے رہے میاں بیوی ہو جنی مرضی لڑائی کر دی ہوئے جنی مرضی تواں دندی ہوئے ستاندی ہوئے لیکن پھر بھی جو دنیا نے چلی جائے نا تو وہ بندے کو برداشت نہیں ہوتا تو جدے وچ ہون ہی وفاواں جدے وچ ہوئی ساتھ دینا تسلی دا ذریعہ آقا غمگین رہنا شروع ہوئے تسی پریشان ہو وہ تسلی تواڈے تانوں دین آقا پریشان ہو تسلی رب آپ دین یہاں سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں شروع کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی آئندہ جمعہ انشاءاللہ ان کی سیرت پہ پڑھایا جائے گا ساتھی وقت پر تشریف لائیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی روزوں کی نماز تراویح کی اور قرآن سننے سنانے کی اللہ ہمیں پابندی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین